الحمدللہ رب العالمین وسلام علی المرسلین اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما وعملا رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے لیے فرما بردار ہو کر کھڑے ہو۔ ہمیں خاموش رہنے کا حکم دیا گیا ہے اور ہمیں گفتگو کرنے سے روک دیا گیا ہے۔ معاویہ بن حکم اسلمی سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا تو لوگوں میں سے ایک آدمی کو چھینک آئی تو میں نے کہا یرحمک اللہ۔ لوگوں نے مجھے گھورنا شروع کر دیا۔ میں نے سوچا میری ماں مجھے گم پائے، تم سب کو کیا ہو گیا کہ مجھے گھور رہے ہو؟ پھر وہ اپنی ہاتھ اپنی رانوں پر مارنے لگے۔ جب میں نے انہیں دیکھا کہ وہ مجھے چپ کرا رہے ہیں تو مجھے بڑا عجیب لگا، لیکن میں خاموش رہا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے فارغ ہوئے، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں نے آپ سے پہلے اور آپ کے بعد آپ سے بہتر معلم نہیں دیکھا۔ اللہ کی قسم، نہ تو آپ نے مجھے ڈانٹا، نہ مجھے مارا، اور نہ ہی مجھے برا بھلا کہا۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نماز ہے، اس میں کسی بھی قسم کی گفتگو روا نہیں۔ یہ تو تسبیح، تکریم اور قرآن کی تلاوت ہے۔ ذرا دیکھنے کی بات ہے، اگر ہمارے بچے اس قسم کی حرکتیں کریں تو ہم کیسا بیہیو ان کے ساتھ کرتے ہیں، ان کی کیسی خبر لیتے ہیں، ان پر اپنی فرسٹریشن نکالتے ہیں۔ یہ دو الگ الگ باتیں ہیں۔ معلم کے اندر صبر ہوتا ہے، وہ بولے اللہ کی قسم آپ سے بہتر معلم نہیں دیکھا، نہ تو آپ نے مجھے ڈانٹا، نہ مارا اور نہ برا کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ضروری بات تھی اتنا بتا دیا کہ یہ نماز ہے، اس میں کسی قسم کی بھی گفتگو نہیں کرتے۔ ہوا کا خارج ہونا۔ عباس اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ایسے شخص کا حال بیان کیا، اسے یہ خیال ہو جاتا تھا کہ وہ دوران نماز کسی چیز یعنی ہوا خارج ہونے کو محسوس کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ نماز سے اس وقت تک نہ پھرے جب تک ہوا خارج ہونے کی آواز یا بو نہ سونگھ لے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اگر نماز میں کسی کی ہوا خارج ہو جائے تو وہ نکل جائے اور وضو کرے، یعنی لوگوں کے ڈر سے یا شرم سے بغیر وضو کے نماز نہ پڑھتا رہے، بلکہ جا کر وضو کر لے۔ یہ بالکل نیچرل سی چیز ہے، اس سے کنٹرول نہیں ہوا، اس کا وضو ٹوٹ گیا تو جا کر وضو کر لے۔ نمازی کے آگے سے عورت، گدھا اور کتا گزرنا۔ عبداللہ بن ثابت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ گدھے اور کالے کتے کے آگے سے گزرنے کی وجہ سے نماز لوٹائی جائے گی۔ عبداللہ بن ثابت نے کہا زرد اور سرخ رنگ کے کتوں کو چھوڑ کر کالے کتے کی تخصیص کی کیا وجہ ہے؟ ابو ذر نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کیا تھا جو تم نے مجھ سے کیا۔ آج ہمارے ذہن میں بھی یہی ہوتا ہے کہ کالے کتے کا کیا کانسیپٹ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ کالا کتا وہ شیطان ہے۔ ابن سیمی کہتے ہیں کہ عورت کی نماز کے آگے سے گزر کر اسے ایسے ہی توڑ دیتی ہے جیسا کہ مرد کی نماز کو توڑ دیتی ہے، یعنی عورت بھی عورت کے آگے سے نہ گزرے۔ شیخ البانی کہتے ہیں کہ نماز ٹوٹ جاتی ہے نماز پڑھنے والی عورت ہو اور سامنے سے گزرنے والی بھی عورت ہی ہو۔ اس میں تمام امت کو مخاطب کر کے حکم دیا گیا ہے۔ قہقہ لگانا۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ قہقہ نماز کو توڑ دیتا ہے لیکن وضو کو نہیں توڑتا۔ نماز میں جائز کام، اشارے سے سلام کا جواب دینا۔ صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا جب آپ نماز پڑھ رہے تھے، میں نے آپ کو سلام کیا تو آپ نے اشارے سے جواب دیا، یعنی ہاتھ ہلا دیا۔ ابن عمر کہتے ہیں جہاں تک میں جانتا ہوں آپ نماز پڑھ رہے تھے، آپ نے انگلی سے اشارہ کیا، یعنی انگلی ہلا دی۔ ہمارے لیے اس میں کیا حکم ہے؟
اول تو کسی نمازی کو نماز پڑھنے کے دوران سلام ہی نہ کیا جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔